السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی دوسری کتاب، تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 30، ایک گھوڑا اور سایہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیبدار، اپنے سایہ سے بدکتا بار بار۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، سن تو احمق، جس سے تو ہے ڈر رہا، جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، نہ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ، جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، انہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین، بھوت کا قصہ کہانی کے سوا، کچھ نشا گھر میں نہ جنگل میں پتا، بھوت سے ڈرنا بھی کوئی بات ہے، کیا ہی وہمی آدمی کی ذات ہے، سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کیا عجب ہے جو ہوا مجھ پر اثر، اپنے دکھ کا کیجیے اول علاج، دوسروں کا پوچھیے پیچھے مزاج۔ تو چلیے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عیب کے معنی خرابی، خفا کے معنی ناراضگی، اثر کسی سے متاثر ہونا۔ اس سبق میں ایک گھوڑا تھا، اس کا عیب یہ تھا کہ وہ اپنے سایہ کو دیکھ کر ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ تو اس کے مالک نے اس سے کہا، یہ جو سایہ ہے یہ تو تیرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس سے ڈرتا ہے، تو بہت بڑا بے وقوف ہے، سایہ کو نہ جسم ہے نہ جان ہے۔ گھوڑے نے مالک کو جواب دیا، چلو میں تو اس سے ڈرتا ہوں، کم سے کم یہ دکھ تو رہا ہے، لیکن آپ لوگ تو بھوت سے ڈرتے ہو، بھوت کو کسی نے نہ دیکھا ہے، نہ اس کا سایہ ہے، نہ وہ گھر میں ہوتا ہے نہ جنگل میں ہوتا ہے، یہاں پر مجھ سے زیادہ ڈرپوک اور نادان تو انسان ہیں۔ سبق نمبر 31، لکھنا پڑھنا۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے، اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا، یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں، ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین و دین کا، تجارت کا حساب کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا قبولیت، تمسک بیعہ نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور، کھیت کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول، سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط رقعہ،
भेज कर अपना अपना ख्याल एक दूसरे पर जाहिर कर देते हैं। इस हुनर के वसीले से सदहा बरस के मुर्दों की आवाज़ हमारे कान में आ रही है। उनके नेको बद काम, उनके बुरे भले ख्याल, उनका इल्मो हुनर, उनकी शजात, उनका गमो गुस्सा, उनकी खुश बयानी, उनकी नसीहतें, ये सब बातें उनकी लिखी हुई किताबों से इस तरह सुनाई देती है जिस तरह उनके ज़बान से सुनते। अफसोस है कि बुरे आदमी इस अच्छे हुनर को भी बुरा बना देते हैं। फरेबी और दगाबाज आदमी जाल करते हैं, झूठी बातें लिखते हैं। नादान आदमी किताबों में हिमाकत और बेहयाई की बातें तहरीर करते हैं। बुरी किताबों का पढ़ना भी ऐसा ही बुरा है जैसा बुरे आदमियों की सोहबत में बैठना। तहरीर के माना लिखना, जाल के माना झूठा लिखा हुआ, सदहा सैकड़ों बार, हिमाकत बेवकूफ़ी, शजाअत बहादुरी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।